أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہی عطا کرتا ہے اور وہی اپنی عطا روکتا ہے، وہی ملاتا ہے اور وہی توڑتا ہے، وہی نفع نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے. ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف. دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. بندوں کو چاہیے کہ غور کریں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا. تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی پناہ دے. اس کے پیش نظر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمایا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپسند کرتے تھے. وہ لوگ کتاب اللہ، سنت رسول، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور اپنی ایسی حاجت جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو کے علاوہ کوئی فضول کام کے علاوہ کلام فضول شمار کرتے تھے. کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے دائیں بائیں محافظ فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ تمہارا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا جو دن بھر صادر ہونے والی باتوں سے بھرا ہوگا، اور ان میں زیادہ تر وہ باتیں ہوں گی جن کا نہ تمہارے دین سے کوئی تعلق ہوگا نہ دنیا سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی شخص بات کرتا ہے، اسے جواب دینا شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ میری خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اس خوف سے
اسے جواب نہیں دیتا کہ کہیں یہ فضول کلام نہ ہو جائے۔ توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا ملک الموت علیہ السلام ہے، اس صورت میں جمع کا لفظ رسول تعظیم کے لیے ہے، یا حضرت ملک الموت علیہ السلام اور فرشتے مراد ہے جو ان کی مددگار ہیں، جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنے مددگاروں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتا ہے، اور سب فرشتوں کی شان میں فرمایا کہ یہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی تعمیل حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی، اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر راہ نہیں پاتی، بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا لهم الحكم وهو اسرع الحاسبين، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ ثم ردوه الى اللہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے، تو عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں ذرا ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے، اس کے عمر، اس کا مال و متاع، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور اس کا نقصان گناہوں اور معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کا نفس اس تجارت میں اس کا شریک ہے، اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے لے، اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے وقت انتہائی احتیاط اور مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بہت سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا مکار حیلہ ساز ہے، وہ اپنی خواہشات کو انسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تو نے کیا اور تو نے کس کے لیے کیا، اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ انسان کس طرح فارغ ہے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا۔ اگر انسان ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا۔ اگر کرامن کاتبین انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر انسان کبھی غفلت میں چند بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، جبکہ سارا دن بیہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے، انہیں شمار نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کیے۔ اسی صورتحال کے باوجود یہ سوچنا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال
تولے جائیں، تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو۔ اور اپنے محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درے مارتے اور کہتے کہ بتا تو نے آج کیا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل، تم فرماؤ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے دعا کرتے ہیں اور اس کی جناب میں تضرع اور زاری کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس کی مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق نعمت بجا لاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کی ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کرتے ہو۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے، رب العالمین انہیں نجات دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ تم فرما وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ وہی قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہا کے لشکر کے ساتھ کیا گیا۔ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھسایا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے
کی لڑائی کا مزہ چکھا دیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکوشی و عناد سے باز آ جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی مثال دیکھی جا سکتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، تو یہ قبول نہیں ہوا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان ہوں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے باز پرس ہو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو خبریں دی ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اس وقت ہوگا، اور ان قریب تم دنیا اور آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہگاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجہ کی حماقت ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم اور ان کے باوجود وہ توبہ استغفار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے،
جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ الذین یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد نہ آنے پر اٹھ جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کے جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو تو مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا، شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، اور ان کو اپنے کو ان سے دور رکھو اور تمہیں گمراہ نہ کریں، فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ البتہ علماء جو ان بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ بد مذہبوں کے محفلوں میں جانا اور ان کی تقریر سننا ناجائز اور حرام، اور اپنے آپ کو بد مذہبی اور گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیات قرآنی پر مشتمل ہوں، خواہ احادیث مبارکہ پر، اچھی باتیں سننے کا زعم رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں ہے۔ عین ممکن بلکہ اکثر طور پر واقعہ ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن اور حدیث کی شرح و وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور قوی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ بے دین کی تقریر گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، لہذا باوجود یہ کہ وہ عقیدے میں انتہائی متصلب اور پختہ ہوتے، پھر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز گوارا نہ فرماتے تھے، اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کراتا کہ میں صرف قرآن اور حدیث بیان کروں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں اسلاف کا عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا سعید بن جبیر شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی ایک کلمہ، اپنا انگوٹھا چھنگلیاں کے سرے پر رکھ کر فرمایا ولا نصف کلمۃ، آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ یہ ان میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ امام محمد بن سیرین شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 مذہب آئے، عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کہ کچھ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، پھر فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب و خاسر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں۔ پھر فرمایا ائمہ کو تو یہ خوف، اب عوام کو یہ جرت ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ میں وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، ان بد مذہبوں سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب تبارک و تعالی نے بتائی ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
یاد آئے پر پاس نہ بیٹھو، ظالموں کے بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے تو یاد آنے پر فوراً اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون، اور پرہیزگاروں پر گمراہ ہوں کے حساب سے کچھ نہیں، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ طعن و استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے اس کا حساب ہوگا۔ پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں، ہاں پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ واعظ اور نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی۔ اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اسے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول جو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں تاکہ کوئی جان اپنے دنیوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو وہ اسے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا اور ان کے لیے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے
جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم ہمارے پاس بکثرت بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا تو میں اس کی قبر پر آیا، جب میں نے اس کو کھود کر اس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی، اور میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ ہوں کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اسے پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا تو اس نے جواب دیا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے تحریر بھیجی جس پر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ تحریر تھا جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عفو، مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔